بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ جنت کی سیر کریں، جنت کا خوبصورت منظر۔ واقعہ مکمل سنیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ہر بہشت کے لیے ایک بڑا محل ہوگا جس کے اندر 70 اور محل ہوں گے۔ ہر محل میں 70 گھر ہوں گے۔ ہر گھر مروارید سے بنا ہوگا۔ اس گھر کی اونچائی 4000 گز اونچی ہوگی۔ اس کا عرض میلوں تک پھیلا ہوگا۔ اس میں سونے کے بنے ہوئے 4000 دروازے ہوں گے۔ اس کے اندر مروارید کی شاخاؤں اور یاقوت کا بنا ہوا ایک تخت ہوگا۔ اس کے ارد گرد سونے کی 4000 کرسیاں ہوں گی جن کے پائے سرخ یاقوت سے بنے ہوں گے۔ تخت پر 70 مختلف رنگوں کے بچھونے ہوں گے۔ بہشتی بائیں جانب تکیہ لگا کر بیٹھے گا۔ اس نے دیبا کے 70 پیران اوڑھے ہوں گے جو اسے خوب جیب دیتے ہوں گے۔ ان کے کپڑوں کا ابریشم سفید رنگ کا ہوگا۔ اس کی پیشانی پر جمد اور یاقوت سے سرما کا ایک تمغہ لٹکا ہوگا جس میں طرح طرح کے جواہرات اور مروارید لگے ہوں گے۔ سر پر زرد تاج ہوگا جس کے 70 گوشے ہوں گے۔ ہر گوشے میں ایک مروارید ہوگا۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر چیزیں ہوں گی ان کی قیمت کے برابر ایک مروارید کی قیمت ہوگی۔ بہشت کے ہاتھ میں سونے چاندی اور مروارید کے کنگن ہوں گے۔ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں سونے چاندی کی انگوٹھیاں ہوں گی جس میں رنگ رنگ کے نگینے جڑے ہوں گے۔ 10,000 غلام اس کے سامنے کھڑے ہوں گے جو نہ جوان ہوں گے نہ بوڑھے۔ اس کے سامنے سرخ یاقوت کا خوان رکھا جائے گا جو کئی گوس لمبا ہوگا۔ ہر دسترخوان پر سونے چاندی کے 70 گز برتن ہوں گے۔ ہر برتن میں 70 قسم کا کھانا رکھا ہوا ہوگا۔ بہشتی لقمہ لے گا۔ اس وقت اگر کسی اور کھانے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوگی تو جو لقمہ منہ میں ہوگا اس کی اسی کھانے جیسی لذت بن جائے گی۔ آگے پیچھے جو غلام کھڑے ہوں گے ان کے ہاتھوں میں سونے چاندی کے لباس ہوں گے۔ کچھ برتنوں میں میٹھا پانی اور شراب ہوگی جس میں ہر شخص 40 آدمیوں کی خوراک کے برابر کھانا کھائے گا۔ کھانے سے سیر ہو جائیں گے۔ جس شربت کی خواہش کریں گے وہ حاضر کیا جائے گا اور سیر ہو کر پیئیں گے۔ کھانے کے بعد ڈکار لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر خواہشوں کے 1000 دروازے کھول دے گا۔ وہ اس قدر پانی پیئیں گے کہ ارک ارک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ خواہشوں کے مزید 1000 دروازے ان پر کھول دے گا اور پھر کھانے پینے سے مصروف ہو جائیں گے۔ اونٹ کے برابر بڑے خوش الحان پرندے بھی ان کے سامنے قطار باندھ کر کھڑے ہوں گے اور دنیا کے تمام قسم کے سروں میں زیادہ خوش الحان سے آئیں گے۔ ہر پرندہ راگ میں یہی کہے گا، اللہ کے دوست میں حاضر ہوں، میں بہشت کی فلاں جگہ پر چرتا رہتا ہوں، فلاں جگہ سے پانی پیا ہے۔ یہ لوگ پرندوں کی آوازوں کی طرف کان لگائیں گے اور ان کی طرف دیکھیں گے، مگر کسی خوش الحان پرندے کے بارے میں ان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کی خواہشوں سے آگاہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے وہ پرندہ فوراً اس کے خان میں آ گرے گا۔ گرتے ہی کچھ خشک اور خشک بھنا ہوا گوشت بن جائے گا۔ برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ سیری ہوگا۔ بہشتی اسے کھا کر خوب سیر ہو جائے گا۔ تب وہ پرندہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی بن کر اڑ جائے گا اور جس دروازے سے آیا تھا اسی دروازے سے اپنی جگہ واپس چلا جائے گا۔ جب بہشتی اپنے تخت پر بیٹھے گا تو اس کی بیوی بھی سامنے بیٹھے گی۔ بیوی کے چہرے کی سفیدی اور صفائی ایسی ہوگی بہشت کو اپنا چہرہ اس کے چہرے میں نظر آ جائے گا۔ تب اس کے وصال کی خواہش پیدا ہوگی، مگر خوبصورتی کے رعب اور شرم کے باعث چپ رہے گا۔ مگر اس کی بیوی بہت عقل مند ہوگی، سمجھ جائے گی، فوراً اس کے گلے سے لپٹ جائے گی اور ناز و نخروں سے کہے گی، میں تیرے لیے ہی ہوں۔ پھر شرم کیسی! چنانچہ بہشتی اپنی بیوی کے قریب ہو جائے گا۔ دونوں وصال سے مسرور اور بے خود ہو جائیں گے۔ اسی محل میں اسی جیسی حسین و جمیل 800 عورتیں ہوں گی۔ ہر عورت کے سامنے 70 خدمتگار اور لونڈیاں حاضر ہوں گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجل نے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لونڈیوں یا خدمتگاروں میں سے کوئی بھی اگر زمین پر آ جائے تو اس کے حسن جمال سے ہی لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ اسے لینے کے لیے آپس میں لڑ کر فنا ہو جائیں۔ عین ہے کہ زلفیں ایسی نورانی ہیں کہ اگر وہ اپنی زلفیں دنیا پر کھول دے تو زلفوں کی روشنی سورج کی روشنی کو بھی مند کر دے۔ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔